الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في مقام آخر وأنتم الأعلون وإن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلوا
خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صل على نبينا وکمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبینا کرو مد اہل والرضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، خطاب کا موضوع ہے حضرت غوث سمدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت الشیخ السید عبد القادر الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کی شان بغیر کسی تمہید کے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اس جماعت سے ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اولیاء اللہ فرمایا. یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں، جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ تو کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر شخص پر خوف طاری ہوگا اور غم میں مبتلا ہوں گے، لیکن یہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ جن پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم طاری ہوگا۔ اس آیت کی تمام تفسیروں کے مطابق لا خوف، ان پر خوف نہیں ہوگا، اس کا معنی ہے وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ ولا هم یحزنون، اور جو ان کا مرید ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ خوف اور حزن عربی لفظ ہیں، ان کا فرق جو مفسرین نے بیان کیا ہے اس کے مطابق میں نے اس کا معنی کیا ہے۔ ولی کی شان یہ ہے کہ نہ وہ ان پر خوف ہوگا یعنی وہ جنتی ہے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یعنی جن کی ان کے ساتھ نسبت ہوگی، جو ان کا مرید ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ ولی عربی زبان کا لفظ ہے، تمام لغات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ولی لفظ ایک ہے اور اس کے 17 معنی ہیں۔ کتنے؟ 17 معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے نزدیک، قریب، ولی کا معنی قریب، آپ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں تو عربی میں اس کو ولی کہیں گے۔ اولیاء اللہ جی، اور ایک ہے اولیاء الشیطان۔ اولیاء اللہ کا معنی ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، اور اولیاء الشیطان کا معنی ہے شیطان کے نزدیک جی۔ تو بندہ اللہ کے نزدیک کیسے ہوتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس پر عمل کرنے سے آدمی اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جس پر عمل کرنے سے آدمی شیطان کے نزدیک ہو جاتا ہے؟ ابھی اس پہ بات نہیں ہوگی اولیاء الشیطان پہ، ہم اولیاء اللہ پہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ہر ایمان والے اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں اللہ کے نزدیک ہو جاؤں، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا نسخہ ہے جس پر عمل کرنے سے بندہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے؟ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، زاہد کس نے فرمایا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے،
کہ بندہ مومن نوافل ادا کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک ہے فرض، کیا؟ فجر کے 2 فرض، کیوں فرید؟ ظہر کے 4 فرض، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، یہ فرض ہے۔ اور اس کی سنتیں، فجر کی 2 سنتیں اور ظہر کی پہلے 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے زکوٰۃ، اور اسی طرح کسی کو صدقہ خیرات کرنا یا اس کی مدد کر دینا، یہ نفلی چیزیں ہیں۔ ایک حج زندگی میں فرض ہے، زیادہ حج کریں گے تو نفل ہے۔ تو فرض کے علاوہ جو نیکی ہوتی ہے اس کو نفل کہتے ہیں۔ یہ جو سنتیں ہیں یہ بھی نفل کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو نفل کی یہ شان ہے، فرمایا جو شخص نفل ادا کرے، ضروری نہیں کہ نماز والی نفل، صدقہ خیرات کرے، نفلی حج ادا کرے وغیرہ وغیرہ، تو نفل کی شان یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے والا شخص اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ جی، اس بندے کی شان اور اس بندے کا مقام کیا ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب وہ میرے نزدیک ہو جاتا ہے تو اس بندے کی اپنی انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ منظور، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں انسانی طاقت سے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں انسانی طاقت سے جو میرے اندر ہے۔ آپ میری آواز سن رہے ہیں اپنی انسانی طاقت سے، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں انسانی طاقت سے، دیکھتا ہوں انسانی طاقت سے، سنتا ہوں انسانی طاقت سے، چلتا ہوں انسانی طاقت سے، پکڑتا ہوں انسانی طاقت سے۔ لیکن جب انسان عبادت کر کے اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی انسانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر اللہ کی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی طاقت سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو اللہ کی طاقت سے سنتا ہے، بولتا ہے تو اللہ کی طاقت سے بولتا ہے، پکڑتا ہے تو اللہ کی طاقت سے پکڑتا ہے، چلتا ہے تو اللہ کی طاقت سے چلتا ہے۔ بغیر کسی تشبیہ اور بغیر کسی تمثیل کے۔ لوہا جانتے ہیں؟ لوہے کا کام کیا ہے فرید صاحب؟ لوہے کا کام ہے توڑنا۔ یہ اگر کسی چیز پہ اس کو مارا جائے لوہے کو تو وہ اس چیز کو توڑ دیتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھئی منظور صاحب؟ یاسر، لوہے کی تاثیر کیا ہے عمران؟ لوہا چیز کو توڑتا ہے، یہ اس کی تاثیر ہے۔ اگر لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے اور اس کو سرخ کر لیا جائے، یہ لوہا سرخ ہو جائے، اب وہ توڑے گا؟ توڑے گا نہیں جی۔ نوید ہاتھ رکھے گا تو ہاتھ جل جائے گا،
یوسف ہاتھ رکھے گا تو ہاتھ جل جائے گا، فرید ہاتھ رکھے گا تو اس کا ہاتھ، اب وہ لوہا توڑ نہیں رہا، لوہے کے اندر آگ کا اثر پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ جلا رہا ہے، توڑ نہیں رہا۔ لوہے کو آگ کے قریب کیا گیا تو اب لوہے کی اپنی تاثیر ختم ہو گئی، اب لوہے کے اندر آگ کی تاثیر پیدا ہو گئی۔ بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے، بندہ مومن عبادت کر کے، نوافل ادا کر کے، اس کی اپنی انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کے اندر رب کی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، چھپی ہوئی چیز کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو ظاہر ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں اس تہہ خانے کے اندر جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں، آپ کی نگاہ وہاں نہیں پہنچ رہی، اللہ جانتا ہے جی۔ اسی طرح میرے دماغ میں یا میرے دل میں جو کچھ چیز ہے وہ آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اور جو چیز سامنے ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جی۔ اللہ ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے اور ہر ظاہر چیز کو جانتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اور جب بندہ مومن اپنے رب کے نزدیک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یہ شان پیدا ہو جاتی ہے کہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر والی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا قصیدہ غوثیہ ہے، کیا ہے؟ آپ نے وہ ترتیب دیا ہے، قصیدہ غوثیہ، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح ایک مرتبہ اس کو پڑھ لے تو پورے دن کے اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو قصیدہ غوثیہ شریف پڑھ لے، 11 مرتبہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اسے اپنے مقصد میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یہ قصیدہ غوثیہ کا شعر ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بغداد شریف میں بیٹھ کر میں ساری دنیا کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا کے شہروں کو اور ملکوں کو دیکھ رہا ہوں، اور ان کا کوئی گوشہ میری نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ ان کا اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ جب بندہ مومن رب کے قریب ہو جاتا ہے پھر اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں، پھر آپ نے مثال دی، کخردلۃ علی حکم اتصالی، جس طرح سرسوں کا بیج، سرسوں کا دانہ ہتھیلی پر رکھا ہو، یہ آپ ہتھیلی پہ دانہ رکھ لیں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر، تو اس کا کوئی گوشہ آپ کی نگاہ سے پوشیدہ ہوگا جی؟ کیوں بھئی؟ دانہ اپنے ہتھیلی پہ رکھیں تو اس کا کوئی گوشہ آپ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، مسلسل بغداد شریف میں بیٹھ کر میں پوری دنیا کے شہروں اور ملکوں کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں، جس طرح رائی کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا ہوا اور اس کا کوئی پوشی، اس کا کوئی گوشہ، اس کا کوئی کونا دیکھنے والے سے پوشیدہ
نہیں رہتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں حضرت غوث پاک، میں ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں اور مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ایک تو زیادہ نوافل پڑھنے سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا ادب سے۔ کس سے؟ ادب سے اور بڑوں کا احترام کرنے سے انسان کو بھی یہ شان ملتی ہے جی، یہ روحانی مقام ملتا ہے ادب کرنے سے۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں بغداد کے جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، فقہ بھی پڑھی، اصول بھی پڑھے، اور اسی طرح تفسیر پڑھی، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، یہ جتنے بھی علم سب آپ نے پڑھے۔ درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ تمام کتابیں پڑھی تو ان کے طفیل مجھے کتبیت کا درجہ حاصل ہوا، میں کتب بن گیا۔ آپ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تو تھے آپ، لیکن یہ بات یاد رکھیں ولایت کے بھی درجات ہیں، ولایت کے بھی، جس طرح ہمارے دنیاوی یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں جتنے بھی ملازم ہیں ان کے درجات ہیں، کوئی کلرک ہوتا ہے، کوئی ہیڈ کلرک ہوتا ہے، کوئی اسسٹنٹ ہوتا ہے، اور کوئی سپریڈنٹ ہوتا ہے، پھر کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے، پھر وہ ڈائریکٹر بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے ملازمت کے درجات ہیں، اسی طرح ولایت کے بھی درجات ہیں۔ حضرت غوث پاک پیدائشی ولی ہیں، کیا ہے؟ ماہ رمضان میں اپنی والدہ کا دن میں دودھ نہیں پیتے تھے جی، ماہ رمضان میں دن میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں جب میں نے پڑھائی شروع کی تو اس تعلیم کی برکت سے مجھے قطبیت کا درجہ مل گیا۔ آپ فرماتے ہیں تعلیم کے دوران ہم 3 سٹوڈنٹ تھے دوست، ایک کا نام ابن سکا تھا، دوسرے کا نام عبداللہ تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ بغداد کی ایک مسجد میں ایک ولی اللہ ہے، اس کی کرامت یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آگے گئے ہیں، دائیں طرف گئے، بائیں طرف گئے، پیچھے گئے، کس طرف گئے، بس بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم تینوں نے پروگرام بنایا کہ اللہ کے ولی کی زیارت کرنی، اللہ کے ولی کی زیارت کرنی ہے۔ اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں کی زیارت کے لیے جانا یہ ولیوں کی سنت ہے۔ حضرت داتا صاحب کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب مجھے یہ ظاہری نہیں، پیسے شیسے کی نہیں، روحانی کوئی الجھن پیش ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں میں حضرت بایزید بستامی کے مزار پہ حاضر ہوتا ہوں تو میری وہ الجھن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی زیارت کرنا، ان کے مزارات پر حاضری دینا اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں کی سنت ہے۔ فرماتے ہیں ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارادہ کیا، ہم جا رہے تھے تو راستے میں ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ جا تو رہے ہیں، اگر وہ بزرگ پوچھے کہ کیوں آئے، مقصد کیا ہے تمہارا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ابن سکا وہ سٹوڈنٹ بڑا تیز ترار تھا، بڑا شوخہ تھا، اس نے کہا میرے پاس کچھ سوالات ہیں بہت سخت، میں ان پر وہ سوالات کروں گا، وہ جواب نہیں دے سکیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے، اتنے سخت سوالات میرے پاس۔
دوسرے نے کہا کہ مجھے آج استاد صاحب نے سبق پڑھایا سمجھ نہیں آیا تو میں حضرت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مجھے وہ سبق سمجھا دیں۔ میں نے امتحان نہیں لینا بزرگوں کا، صرف بزرگوں سے سبق سمجھنا ہے۔ حضرت غوث پاک سے پوچھا کہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر بزرگ پوچھیں گے کہ تم کیوں آئے تو میں عرض کروں گا حضرت میں صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ جب وہاں پہنچے دیکھا بزرگ مصلی پہ بیٹھے ہیں، یہ جا کر بیٹھے، جو ہی یہ بیٹھے دو زانو ہو کر حضرت غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ تشریف لائے، چہرہ مبارک سرخ ہے، بڑے جلالی طبیعت میں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ابن سقا تم بڑے شوخ اسٹوڈنٹ ہو، بڑے تیز ترار ہو، تمہارا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے۔ جی یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ ابھی انہوں نے سوال نہیں کیا، آپ نے فرمایا تیرا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب، دوسرا سوال یہ ہے اس کا یہ جواب ہے، تیسرا سوال یہ ہے اس کا یہ جواب ہے۔ جتنے سوالات اس نے کرنے تھے آپ نے ان سب کا سوال بھی دہرایا اور ان کا جواب بھی دیا۔ پھر کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم بے ادب بن کر آئے، تم میرا امتحان لینے کے لیے آئے، تم بے ادب اور گستاخ بن کر آئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت بڑے عالم بنو گے، بہت بڑے عالم بنو گے، لیکن اس بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ خاتمہ کس وجہ سے؟ بولو، اللہ کے ولی کی بے ادبی کی وجہ سے۔ اور دوسرے سے ارشاد فرمایا تم بے ادب بن کر نہیں ہے، تم نے سبق سمجھنا تھا، امتحان لینے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھو کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو خاموش ہو کر بیٹھے رہو، وہ تمہارے تمام حالات کو جانتا ہے، سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا یہ سوال ہے اور یہ سبق ہے، یہ سمجھ لو۔ تمہاری بے ادبی زیادہ بے ادبی نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا تم بھی بہت بڑے عالم بنو گے، لیکن حکومت وقت تمہیں وزیر اوقاف بنائے گی، دفتری مصروفیات کی وجہ سے تم با جماعت نماز ادا نہیں کر سکو گے۔ حضرت غوث پاک کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا عبد القادر تم با ادب بن کر آئے، ادب لے کر آئے، از خدا خواہین توفیق ادب، بے ادب محروم مادز فضل رب۔ مولانا رومی ارشاد فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے ادب والا بنا دے، اس لیے کہ بے ادب شخص اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی جو درجات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو حضرت غوث پاک سے ارشاد فرمایا کہ آپ با ادب بن کر آئے، ادب لے کر آئے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ شان عطا کر دی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب آپ پر ایک کیفیت طاری ہوگی اور آپ اس وقت اعلان کریں گے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی ولی ہوں گے آپ کا یہ حکم سنیں گے اور سننے کے بعد اپنی گردنیں جھکا دیں گے، اور جو اپنی گردن نہیں جھکائے گا اس کی ولایت کو سلب کر لیا جائے گا۔ جی
ولیوں کے دفتر سے رجسٹر سے اس کا نام کاٹ دیا جائے گا۔ عبد القادر، رب نے تجھے ادب کی وجہ سے یہ شان عطا کی ہے، تو وہ وقت آیا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں اعلان فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، 70-80 ہزار کا مجمع ہوتا تھا جب آپ خطاب کرتے تھے، جو قریب بیٹھا ہوتا تھا، فرید قریب ہے، یاسین قریب ہے، تو جو نزدیک بیٹھا ہوتا تھا جس طرح وہ حضرت کی آواز کو سن رہا ہوتا تھا، اسی طرح کی آواز کو سب سے آخر میں جو بیٹھا ہوتا تھا وہ بھی سن رہا ہوتا تھا۔ یہاں تو ہم سپیکر کے ذریعے آخر تک آواز پہنچاتے ہیں، اس وقت تو سپیکر نہیں تھے۔ یہ کرامت تھی حضرت غوث پاک کی جو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ تو آپ نے اعلان کیا، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، بغداد میں اعلان کیا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس وقت اجمیر نہیں گئے تھے، ایران کے صوبہ خراسان کی پہاڑی پر، خراسان کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ فاروق نیند نہ کرو، عبادت میں، ذکر الہی میں مصروف تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے۔ کون؟ ہاں، یونس صاحب، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بغداد سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ایران ہے۔ آپ نے بغداد میں اعلان کیا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ کے اعلان کو سنا اور گردن جھکا دی۔ آپ ارشاد فرماتے، لا بل علی عینی وعلی راسی، حضرت میری گردن پر آپ کا سر نہیں، آپ کا قدم نہیں، میری گردن پر نہیں، بلکہ میرے سر پر آپ کا قدم ہے اور میری آنکھوں پر آپ کا قدم ہے۔ ادب کی انتہا کر دی۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح سری لنکا میں، سری لنکا میں اس کا پہلا نام تھا سیلون، وہاں 7 ولی اللہ تھے، پوری اس کنٹری میں اس وقت 7 ولی اللہ تھے، اور سب نے گردنیں جھکا دی۔ مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں عمران ولی تھا اس نے گردن جھکا دی۔ اور غوث پاک کو یہ شان کیسے ملی؟ ادب سے۔ تو ادب کیا کرو، کیا کیا کرو؟ ادب کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بڑے کا ادب کرنا ہے، چھوٹا بھی ہو تو اس کا بھی ادب کرو، اس کا بھی احترام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کرو زیادہ بچوں کو۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت کا یہ پہلو ہے کہ رب نے انہیں اپنا قرب عطا کیا، اور ادب کی وجہ سے رب کائنات نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔